پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے پہلے تو میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. الفاظ حدیث تو یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ جی وہ کامل مومن نہیں. کامل مومن نہیں. ٹھیک ہے، صحیح. وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو شکم سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب یہ دیکھ لیں، ہر ایک بندہ جو ہے کہ ہم چونکہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہیں اور یہیں پر ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ موجودہ صورتحال، ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو مہنگائی کس عروج پر جا رہی ہے. لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے بمشکل پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک تعداد جو ہے نا ایسی ہے کہ جو ایک ہی ٹائم کھانا کھا کے گزارا کرتی ہے. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، آپ دیکھیں کہ جی صدقہ و خیرات کے نا جگہ جگہ دسترخوان اور جگہ جگہ نا آپ لوگوں کے لیے ڈنر پارٹیاں اور افطار پارٹیاں آپ کو نظر آئیں گی. ایسے ہی ایسے ہی. یار سوال یہ ہے کہ دیگر 11 مہینے غریب نہیں ہوتا یار، سارے امیر ہوتے ہیں. صرف رمضان کے اندر ہی ان لوگوں کو جو نا غریب کیوں یاد آتا ہے. صحیح. بلکہ آج تو میں ابھی گزر رہا تھا تو راستے میں لکھا تھا 1,00,000 افراد کے لیے افطار دسترخوان جو ہے نا. میں بھی نہیں، یہ پہلی دفعہ یہ میں نے دیکھا ہے، ورنہ ہوتا ہے نا افطار دسترخوان، اس سے باقاعدہ لکھا ہوا 1,00,000 افراد کا دسترخوان. تو یہ سوال ایک دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ یار 12ویں مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں امیروں کو غریب یاد آتے ہیں، 11 مہینے یاد کیوں نہیں آتے؟ میں ان غربا کی، ان فقراء کی بات کر رہا ہوں جو واقعی مستحق ہیں. ٹھیک ہے، پیشہ ور مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنا کاروبار بنایا وہ ہو سکتا ہے کہ جو دینے والوں سے زیادہ امیر کبیر ہوں، اگر ان کے اکاؤنٹس وغیرہ چیک کیے جائیں تو. ٹھیک ہے، تو رزلٹ یہ نکلا، مجھے دل ہی کے اندر سے جواب یہ دیا دل نے کہ یار جب بندے دا اپنا ٹیڑ خالی ہوئے نا دوے دی بھوک کا احساس ہوتا ہے بندے نے. بالکل اسی طرح. جب خود بندہ بھوکا ہو دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے تجربات، ہمارے مشاہدے کے اندر یہ باتیں. ٹھیک ہے، دیگر 11 مہینے نا کسی کو کوئی اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ سڑا پڑوسی بھوکا ہے تو بھوکا مرے. کوئی حالانکہ حکم یہ ہے کہ یار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے دکھ درد و تکلیف میں، ان کی خوشی غمی میں ان کے پیش رہیں. صحیح. ہم جو ہے نا 1 مہینوں کے لیے یہ ہمارا پڑوسی ہے، دیگر 11 مہینوں کے لیے ہمارا اسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، کچھ حضرات تو ایسے جن کو ماہ رمضان مبارک میں بھی توفیق نہیں ہوتی، ایک تعداد ایسی بھی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، حالانکہ مشکل کوئی نہیں ہے یار. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کھانے کے لیے گھر کے اندر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ اگر قدر کھانے کے اندر آج جو ہے نا آج آپ نے مٹن لایا، آج آپ نے بیف لایا، اس کو اگر جو ہے نا آپ کو پتا یار یہ غریب کا گھر میرے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یا ان کو جو ایک ٹائم کا کھانا ملتا، گوشت کہاں سے کھاتے ہوں گے یار. اگر تھوڑا سا آپ اگر پانی زیادہ ڈال کے شوربہ بنا کے ان کو بیچ دیں تو کیا کوئی آپ کے رزق کے اندر کمی ہوگی؟ بلکہ آپ کو تو اس کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب اور حسن سلوک کا کتنا بڑا ثواب ملے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت پیدا کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صلہ رحمی سے پیش آئے دوسروں سے. آج ہم جو ہے نا پڑوسیوں کے حقوق کا ہمیں بالکل خیال نہیں ہے. پڑوسی بیمار ہے، بیمار پڑا رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا ایک پڑوسی کے بھی دوسرے پڑوسی کے اوپر کچھ حقوق ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. فرمایا وَإِن مَرِضُوا تُعَادُوهُمْ، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو. وَإِن مات، اگر مر جائے اس کے جنازے کے اندر شرکت کرو. تیسرا حق بیان فرماتے ہوئے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اگر وہ قرضہ مانگے تو تم اس کو قرضہ دو. اچھا، لوگوں کی ایک تعداد یہ بھی ہوگی جب یہ سنیں گے کہ یار ہم قرضہ جو ہے نا کس کو دیں جی، یہاں پہ دیں کوئی واپس لٹاتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی. اچھا، یہ دینے والا جو ہے نا سوال پہلے یہ کس نیت سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لینے والا کس نیت سے لے رہا ہے. یہ بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ اس چیز کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے نیت. دینے والا اگر اس نیت سے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ وہ کہ جو قرض حسن دے، اگر اس نیت سے دے رہا ہے
تو پھر تو یعنی حسن نیت ہے. اور اگر وہ نہیں لٹاتا اپنے وعدے کے مطابق اپنے میعاد پر, تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے پر وہ گناہگار ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں یار کہ جی ہمیں پھر کیا فائدہ ہے جی, وہ قرضہ ہی نہ دے, ہم جو ہے نا اپنے پیسے جو دے کے پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا آپ نے کیا فائدہ, دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملنا آپ کو قرضے کا, آپ کو فائدہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا. فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, دگنا عطا فرمایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے. دنیا کے اندر کوئی توقع نہ رکھیں. اچھا دیکھیں ایک تعداد میں بات چل رہی ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ایک تعداد ایسی ہے جو کہتی ہے کہ یار کہ ہم جو قرضہ دیتے ہیں تو قرضے کے ساتھ ہم سود کیوں نہ لیں, ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے جی. ایک بندہ 5 لاکھ روپیہ اگر 5 سال کے لیے دے رہا ہے, یار 5 سال کے بعد اس کو 6 تو ملے نا کم از کم. ہم اپنے فائدے کے لیے کچھ کریں. یار آپ نے اپنے فائدے کے لیے قرضہ دیا اس کو, پھر تو آخرت کے ثواب کی امید ہی نہ. اگر آپ نے تو قرضہ یعنی ایک مسلمان سے خیر خواہی اور بھلائی کی نیت سے آپ نے کیا, پھر تو آخرت میں اس کے ثواب کی امید بھی رکھیں آپ. لیکن اگر آپ نے اپنے نفع کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیا ہے تو وہ گناہ بھی ہے, تو سود تو جو ہے نا وہ ویسے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ اللہ. تو اس پڑوسیوں کے حقوق کے اندر تیسرا حق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہے, اگر وہ آپ سے قرضہ مانگتا ہے تو آپ اسے قرضہ دیں. نمبر 4 فرمایا کہ اگر وہ عیب دار ہے نا, عیب والا ہے, کہتے یار جینا حرام کیتا ہے اس میرا جدد رائے دار میرا, تو خدا دی قسم میں چین دی نیند ستیا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ چوتھا جو چیز ہے فرمایا کہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس سے آپ تنگ ہے, فرمایا پھر بھی اس کی فرمایا عیبوں کی پردہ پوشی کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کل بروز محشر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. کیا بات.